کعبہ بھی گئے ہیں اور وہاں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے فجر سے شروع کیا تھا، طواف کرتے کرتے جب حتیم کے سامنے میزاب رحمت کے سامنے پہنچے تو فاضل بریلوی کی آواز آئی تھی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دل عاشق نے کہا او احمد رضا یہ بتا تو دو کہ کعبہ تو دیکھ لیا ہے، کعبے کا کعبہ دکھے گا کیسے؟ ہماری آنکھوں میں تو وہ تاب نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں تو وہ طاقت نہیں ہے کہ کعبے کے کعبے کو دیکھ سکے۔ تو کہا سنو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا اور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے سبحان اللہ سبحان میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اچھا صاحب یہ تو شعر ہو گیا، لیکن کعبے کی آنکھیں ہیں کہاں؟ کعبے کی آنکھیں ہیں کہاں؟ کن نظروں سے مصطفیٰ کو کعبے نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کعبے کا کعبہ بن گئے؟ کن نظروں سے کعبے نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کعبے کا کعبہ بن گئے؟ سوال بھی بریلی سے ہے، جواب بھی بریلی سے ملے گا۔ سوال بھی بریلی سے، جواب بھی بریلی سے۔ کن آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کعبے کا کعبہ بن گئے؟ تو جواب ملا سنو، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور جد الشرع، نعرہ تکبیر۔ کیا کہنے، کیا دل باغ باغ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور سے سن تو رضا، ایک شعر کی تشریح میں کتنے شعر پڑھ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ پوچھا اعلیٰ حضرت یہ تو بتائیے کہ کعبے کی آنکھیں ہیں کہاں؟ کن نظروں سے کعبے نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کا جلوہ کعبے کا کعبہ ہو گیا؟ تو کہا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہا جب کعبے نے مصطفیٰ کو اپنا کعبہ مانا تو اب عاشقوں کا مزاج یہ ہو گیا کہ عشاق طیبہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کے غلطی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ کہ نیت کدھر کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو کیا رنگ ہے۔ سبحان اللہ احمد رضا کو سمجھنا، احمد رضا کو سمجھنا ہے تو سمجھ کے لیے بھی قابلیت شرط ہے۔
سمجھ کے لیے بھی قابلیت شرط ہے، نادان دانا کی دانائی نہیں سمجھ سکتا، نادان دانا کی دانائی نہیں سمجھ سکتا، اور جو یہ کہے کہ نادان نے دانا کو نہیں سمجھا وہ سب سے بڑے نادان خود ہے، وہ سب سے بڑے نادان خود ہیں۔ داناؤں سے سوال کرو کہ تم کیوں نہیں سمجھے، داناؤں سے پوچھو اچھا کوئی نہیں سمجھا تو اس پہ اعلیٰ حضرت کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی نہیں سمجھا تو اس پہ اعلیٰ حضرت کا کیا نقصان ہے؟ کوئی محمل نشی کب شاد یا ناشاد ہوتا ہے، کوئی محمل نشی کب شاد یا ناشاد ہوتا ہے، اما غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے، غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے خود بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے، بولیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے خود بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جیسا سیدوں نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ویسا کسی نے نہیں سمجھا، اور جیسا اعلیٰ حضرت نے سیدوں کو سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ ارشاد فرماتا اے محبوب قل، آپ فرما دیجیے، بولو سب مل کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرما دیجیے، کیوں؟ اللہ خود نہیں فرما سکتا، اللہ خود نہیں فرما سکتا۔ بہت سی آیتیں اللہ نے ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین، کہاں ہے قل کہ آپ فرما دیجیے، ورفعنا لک ذکرک، کہاں ہے قل کہ آپ فرما دیجیے۔ لیکن یہ ایسی آیت ہے کہ فرمایا جا رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہاں بھی قل، اور قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان۔ اللہ اپنی شان خود بیان نہیں کر رہا ہے، اپنے محبوب کی زبانی کروا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے اللہ خود بھی بیان فرما سکتا تھا، لیکن قل کہہ کے محبوب سے اس لیے کہلوایا کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ قل، اے محبوبہ فرما دیجیے، کیا فرما دیجیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی ترجمہ ہے نا؟ جی نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے بلقیت علیک محبۃ منی، ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں محبت کا لفظ نہیں ہے،
تو اگر محبت ہی ترجمہ ہے تو اللہ لفظ محبت ہی ارشاد فرماتا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الا المودۃ فی القربى، محبت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ تمہیں علی و فاطمہ سے، حسن و حسین سے، آل رسول سے محبت کرنا ہے، یہ ہے کہ رسالت نہیں فرمایا کہ تمہیں مودت کرنا ہے۔ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ ان کے بولیے، محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت میں کبھی کبھی انا جاتی ہے، بولیے سن کے بولیے، محبت میں کبھی کبھی انا جاتی ہے اور کبھی کبھی انا باقی رہتی ہے، اور محبت اور مودت میں ہمیشہ کے لیے انا رخصت ہو جاتی ہے۔ مودت میں ہمیشہ کے لیے انا رخصت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محبت نام ہے جذبہ دل کا، محبت نام ہے جذبہ دل کا۔ ہم فریدی سے محبت کرتے ہیں، دل میں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، کون جان رہا ہے؟ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، دل میں رکھے بیٹھے ہیں، کون جان رہا ہے؟ احمد رضا سیدوں سے محبت کرتے ہیں، دل میں رکھے بیٹھے ہیں، کون جان رہا ہے؟ تو اگر احمد رضا اپنے دل میں سادات کی محبت لے کر خانقاہ میں بیٹھا رہے تو یہ محبت ہے، اور اگر دروازہ کھول کر باہر نکلے اور سید مزدور کی پالکی اپنے کندھوں پہ اٹھا لے تو یہی محبت ہے۔ یہی محبت جذبہ دل کا نام، اور مودت اسی محبت کے اظہار کا۔ کسی نے کہا ہے کہ دل سے آئی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، دل سے آئی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ اسی کو غالب نے کہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، تو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ ہم سادات کے وفادار ہیں، کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہم سادات سے محبت کرتے ہیں، کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہم آمد آل رسول کانفرنس منا رہے ہیں، ہم سادات کے وفادار ہیں، کہنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں ویسا ہی ادب کرنا پڑے گا، ایک مسلک اعلیٰ حضرت والوں، تمہیں ویسا ہی ادب کرنا پڑے گا جیسا کہ احمد رضا نے سادات کا ادب کیا، سادات کا ادب، سادات کا احترام، وہ احترام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں میری اولاد کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، اور میری اولاد اس کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں دے سکی تو وہ رنجیدہ نہ ہو، قیامت کے دن محمد رسول اللہ اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی دھرم پور کے ان دینداروں کو آمد آل رسول کانفرنس منعقد کرنے میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں بروز حشر اس کا انعام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔